بابا کیسے باپ ہو تم؟ اپنی ہی بیٹی کی قیمت لگا دی، اپنی اولاد کو جوئے میں ہار دیا آپ نے۔ وہ شدید رنج کی کیفیت سے دوچار تھی۔ دیکھ چپ کر جا، باہر صاحب آیا بیٹھا ہے، تیرا نکاح ہے اس کے ساتھ، پاگل لڑکی۔ میری بات غور سے سن، یہ جو باہر لڑکا بیٹھا ہے نا، اپنے ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی اولاد ہے۔ اس بار میں نے جان کر تیری بولی لگائی تھی، یہ کمینہ تو نکاح کو مان ہی نہیں رہا تھا، بہت مشکل سے مانا ہے۔ تیری تصویر دیکھ کر دیوانہ ہو گیا ہے تیرا۔ بہت امیر ہے میری بچی۔ دیکھ، میں نے یہ بازی تیری خاطر ہی چلی ہے۔ دیکھنا اس محل جیسے گھر میں تو راج کرے گی راج۔ تزئین نے بے یقینی سے اپنے باپ کی جانب دیکھا تھا۔ میں بیٹی ہوں آپ کی، عزت ہوں آپ کی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ اپنے نصیب کو جتنا کوستی وہ کم ہی تھا۔ ارے تو میں کون سا تجھے نکاح کے بغیر ہی بھیج رہا ہوں، جو تو اتنی باولی ہوئی جا رہی ہے۔ انہوں نے غصے سے گھرگا۔ تزئین دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے دوچار لب بھیج گئی۔ صفدر میاں، اب آ بھی جاؤ باہر، کیا اندر مقبرہ بنا لیا ہے اپنا؟ وہ خاصا بدمزاج تھا۔ آیا صاحب، بس آیا، وہ بکھلا کر بولا۔ چل تزئین، جلدی سے چادر لے کر باہر آ جا، اور کچھ تو اپنے باپ کی عزت کا خیال کر پگلی۔ تزئین کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج وہی ہوا تھا جس کا ڈر اول دن سے اس کی مرحومہ ماں کو تھا۔ ابا، میں اس نکاح کو تیار ہوں، مگر میں چاہتی ہوں تو چچی کو بھی نکاح میں شامل کر لو۔ اماں کے بعد بہت خیال رکھا ہے انہوں نے میرا، وہ لب چبا کر بولی۔ اچھا چل ٹھیک ہے، مگر تو بھی جلدی سے باہر آ جا پھر۔ وہ بول کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ تزئین حوصلہ، آج نہیں تو کبھی نہیں۔ وہ اپنی چادر اور بیگ سنبھالتی باہر کی جانب بڑھی تھی، مگر بیچ میں ہی اسے قدم روکنے پڑے تھے۔ بلیک ٹراؤزر شرٹ میں رف سے حلیے میں ملبوس وہ خبیث شخص اچانک اس کی راہ میں حائل ہوا تھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے میری بلبل؟ وہ اس کے وجود کو اپنی گندی نظروں سے میلا کرتا ذمانیت سے گویا ہوا تھا۔ دیکھو، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ وہ نڈر انداز پہ بولتی دیوار سے جا لگی تھی۔ نہ نہ، اب تو آپ کی ساری راہیں صرف ہم پر ہی آ کر ختم ہوتی ہیں جانم۔ وہ چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سجائے انتہائی غلیظ لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ مزید پیچھے ہوتی کارنر ٹیبل سے جا کر ٹکرائی تھی۔ ہٹو میرے راستے سے بغیرت انسان۔ نہ جانے کہاں سے ہمت آئی تھی کہ اس نے گلدستہ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا تھا۔ وہ کراہ کر پیچھے ہٹا۔ سالی! وہ گالی دیتا اس کی جانب لپکا تھا، مگر یکدم سر چکرا گیا تھا، جبکہ تزئین حواس باختہ سی گھر سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ شخص اس قدر شدید وار پر لڑکھڑاتا ہوا بے ہوش ہو کر زمین بوس ہو گیا تھا، اور تزئین تیزی سے بھاگتی نامعلوم گلی کوچوں سے ہوتی بہت دور نکل آئی تھی۔ رات کی وحشتناک خاموشی اور اس پر برے حال احوال وہ ایک لڑکی سڑک کے عین وسط میں کھڑی شدید پریشانی سے دوچار تھی، مگر ابھی اسے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ ابھی تو آزمائش کا وقت تھا۔ وہ چند قدم ہی چل سکی تھی کہ سامنے سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی تھی۔ وہ خوف زدہ سی الٹے قدموں بھاگ کھڑی ہوئی تھی، مگر وہ ایک وین تھی جو اکیلی لڑکی کو دیکھ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر رومال رکھتے ایک سیکنڈ میں قابو کر چکے تھے، اور وہ روتی چلاتی ایک مشکل سے نکل کر دوستی میں بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ ارے صاحب، کیا ہوا آپ کو صاحب جی؟ صفدر جب گھر میں داخل ہوا تو سامنے بے ہوش پڑے بلال کو دیکھ وہ گڑبڑا کر نزدیک آیا۔ تزئین، تزئین، کہاں ہو تم؟ اسے مولوی صاحب کو لانے کے چکر میں دیر ہو گئی تھی۔ ارے میاں، پہلے ذرا اس بچے کو تو اٹھا لیں۔ مولوی صاحب نے ہوش دلایا۔ ہاں ہاں۔ انہوں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آیا۔ کیا ہوا صاحب جی؟ اور میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ تو پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ بھاگ گئی ہے سالی۔ مگر صفدر، ایک بات یاد رکھنا کہ تو اب میرا پیسہ بھی بھرے گا اور اپنی بیٹی بھی دے گا، کیونکہ اسے اپنے ساتھ رکھنا میری ضد بن گئی ہے۔ وہ شدید تیش کے عالم میں چنگھاڑا تھا۔ کیا؟ نہیں صاحب، میں غریب آدمی 10 لاکھ کہاں سے لاؤں گا؟ وہ فوری پیروں میں گر پڑا تھا۔ ابے اٹھ سالے، پہلے جا کر اپنی اس آوارہ بیٹی کو ڈھونڈ، اس نے نہایت ہی گستاخ لہجے میں کہا تھا۔
صاحب وہ کہیں نہیں جائے گی، یہیں کہیں ہوگی، میں ڈھونڈ لاؤں گا اسے، مگر پیسے؟ صفدر کو محض اپنی فکر تھی۔ 3 دن، صرف 3 دن کا وقت ہے تمہارے پاس صفدر صاحب، بیٹی اور پیسہ دونوں چاہیے مجھے، ورنہ تیری بیٹی کو ڈھونڈ کر اس کی عقل ٹھکانے لگانے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وہ تنبیہی انداز میں بولتا، اپنے ماتھے پر سے بہتا خون صاف کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ارے میاں، نکاح کس کا بڑھانا تھا؟ مولوی صاحب کو اپنی فکر ہوئی تھی۔ جاؤ یار مولوی صاحب، دیکھ نہیں رہے میری بیٹی بھاگ گئی؟ وہ بدتمیزی سے بولے۔ توبہ استغفار، قیامت کی نشانیاں ہیں یہ سب۔ وہ استغفار کرتے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ اس وقت اپنی گاڑی میں موجود ہاشم اپنا سر پیچھے سیٹ پر گرائے بیٹھا اپنی سوچوں میں گم خاموش تھا۔ سوچیں تھی جو صرف حسن جہاں کے خیالوں میں گم تھا۔ آج وہ پورے 5 سال بعد پاکستان لوٹا تھا۔ گھر میں نہ جانے سب کیسے تھے، اور اس کے ماں بابا نہ جانے جوان بیٹے کی اس قدر لمبی جدائی میں ان کا کیا حال ہوا تھا۔ اسے آج بھی وہ شام یاد تھی جب اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو سپرد خاک کیا تھا۔ بھلا قیامت آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود بھی کیا کوئی شخص زندہ رہ سکتا تھا؟ ہاشم سفیان علوی جو اسی روز مر گیا تھا جس روز عروہ ہاشم علوی نے اس کے ہاتھوں میں جان دے دی تھی۔ ڈرائیور، گاڑی قبرستان کی طرف لے لو، وہ سوچوں میں گم کڑے دل سے بولا تھا، اور پھر سر سیٹ پر گراتا آنکھیں موند گیا۔ میڈم، اس لڑکی کا کیا کرنا ہے اب؟ یہ تو جب سے ہوش میں آئی ہے، مجال ہے جو اب تک کسی کے قابو میں آئی ہو۔ وہ پیشہ ورانہ لوگ تھے۔ شہر سے ذرا دور فارم ہاؤس پر یہ 3 بے سہارا لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر یا پھر کڈنیپ کر کے لا کر ان سے غلط کام کرایا جاتا تھا۔ کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ آج پہلا دن ہے اس کا، نخرہ تو دکھائے گی ہی نا۔ 2 دن صبر کرو، پھر بھی نہ مانے تو اپنے طریقے سے زور آزمائی کرنا۔ وہ لہجے میں حقارت سموئے خود ایک عورت ہو کر مانی خیزی سے بولی تو وہ عجیب سے چہرے والے شخص بے ہنگم سے کہکا لگا اٹھا۔ ٹھیک ہے میڈم، ویسے وہ دونوں جو نئی لڑکیاں ہیں جو کچھ روز قبل یہاں آئی تھیں، انہیں آج رات سیٹھ کے بنگلے پر پہنچانا ہے نا؟ شور شرابے کی آواز پر اس کے لفظ لبوں پر ادھورے ہی رہ گئے تھے۔ کیا شور مچا رکھا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ روم سے باہر آتی غصے سے بولی۔ اللہ کا واسطہ ہے مجھے یہاں سے جانے دو پلیز۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجائیں کرنے لگی تو دونوں کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ ابے لے کر جا اس کو یہاں، ابے لے کر جا اس کو یہاں سے، ابھی بہت کام کرنا ہے میرے کو، یہ میٹر شارٹ کر دے گی۔ یہ جب نہیں آتی ہیں تو ان کا یہی تماشا ہوتا ہے، اور جب سیٹھ لوگ خوش کرتے ہیں تو اوقات میں آ جاتی ہیں۔ تزئین نے خوفزدہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں نہیں، میں ایسی نہیں ہوں۔ یہ جتنی بھی کھڑی ہیں نا، ان سب کا بھی یہی رونا تھا کہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ اب دیکھ لو، تمہارے سامنے ہیں ساری۔ کیوں لڑکیوں؟ وہ دروازے میں کھڑی لڑکیوں کی جانب اشارہ کرتی نخوت بھرے لہجے میں بولی تو وہ سب مسکرا اٹھی تھی۔ رہنے دے میڈم، خود ہی صحیح ہو جائے گی۔ آپ بتائیں آج کا کیا پروگرام ہے؟ ایک لڑکی بہت بے باکی سے بولی تو تزئین نے دکھ سے اپنی قسمت کو کوسا تھا۔ چل لڑکی، آجا تو بھی، اور یہ رونا دھونا چھوڑ دے، آج سے یہی تیری قسمت ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ وہ جو عزت بچانے کی خاطر گھر سے بھاگی تھی، اب اسے اپنی عزت نیلام ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سودے سے منافع بخش سودا تو یہ تھا کہ وہ سمیر زادے سے نکاح کر لیتی۔ قبرستان میں پھیلی وحشت زدہ خاموشی میں دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر سے قبر کے سرہانے خاموش بیٹھا بس قبر کے کتبے پر نصب اس ہستی کے نام کو دیکھ رہا تھا جسے اس نے زندگی میں سب سے زیادہ چاہا تھا، اور جسے زندگی میں سب سے زیادہ چاہا ہو اسے یوں منو مٹی تلے دبے دیکھنا دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ عروہ ہاشم علوی سنگ مرمر کے پتھر پر ہاتھ پھیرتا وہ مضبوط مرد آنسوں سے رو پڑا تھا۔ اس نے اپنی واپسی کی بابت ابھی تک گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی وہ اس وقت اس کنڈیشن میں تھا کہ گھر واپس جا سکتا۔ آنکھیں پونچھتا وہ کڑے دل اور ضبط کے ساتھ قبرستان کے دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ اب اس کا ارادہ اپنے بنگلے پر جانے کا تھا۔ وہ کچھ روز وہیں قیام کرنا چاہتا تھا جہاں اس کا اور عروہ کا چھوٹا سا آشیانہ آباد تھا۔
جس کی ایک ایک چیز کو ان دونوں نے مل کر بہت محبت سے سجایا تھا، مگر شاید قسمت میں ساتھ رہنا لکھا ہی نہیں تھا۔ ہائے تزئین، بیڑا غرق ہو تیرا، کل موہی کیڑے پڑے تجھے، خود بھی دفع ہو گئی اور ساتھ میں مجھے بھی برباد کر گئی۔ ارے بھاگنا ہی تھا تو اس امیر زادے کے ساتھ بھاگ جاتی منحوس۔ صفدر صاحب بہن کرتے جا رہے تھے اور محنت مزدوری کا کام کرتے جا رہے تھے۔ پیٹھ پر بلاک اٹھائے وہ 10ویں منزل پر چڑھ رہے تھے۔ یہ کام وہ صرف بلال کا قرض اتارنے کے لیے کر رہے تھے، ورنہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں پھلی بھی نہیں توڑی تھی۔ ان کی بیوی فاقوں سے سسک سسک کر مر گئی تھی۔ ارے واہ صفدر، ارے او صفدر، ذرا جلدی کر، کیا یہ بلاک قیامت والے دن پہنچائے گا؟ اوپر سے ٹھیکیدار کی آواز پر وہ مزید تزئین کو کوستا جلدی سے مزید بلاک اٹھاتا اوپری منزل کی جانب بڑھا۔ یہ کوئی نئی بلڈنگ تھی جو ابھی زیر تعمیر تھی۔ میڈم، میڈم یہ دیکھیں میرے جڑے ہوئے ہاتھ، پلیز رحم کھائیں مجھ پر۔ وہ آنچھوں سے روتی اس کے سامنے التجا کرنے لگی تھی۔ میں کیوں رحم کروں؟ چلو بی بی تیار ہو جاؤ، بہت ہو گیا رونا دھونا، آج شام ہر حال میں تمہیں سیٹھ کے فلیٹ پر پہنچانا ہے، وہ صفاقی سے بولی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں جان لے لوں گی اپنی، وہ شدت سے چیخی تھی۔ پیچھے سے آتے لڑکے نے ایک جھٹکے سے اس کے بال مٹھی میں جکڑے تھے۔ کیا بول رہی ہے تو؟ ہاں پھر سے بول۔ تزئین کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، وہ رونے لگی تھی۔ اب تو یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی، یہ بات بٹھا لے اپنے دماغ میں، سمجھی؟ وہ اس کے چہرے پر گھٹراتا ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیل گیا۔ جو زمین پر بیٹھتی بس روتی چلی گئی تھی۔ سکڑی سمٹی بیٹھی وہ لڑکی قابل رحم تھی، جو پہلے باپ کی خود غرضی کے بعد اب زمانے کی ٹھوکروں پر آ گئی تھی۔ تزئین اس وقت ایک لگژری سی کار میں موجود انجان رستوں کی جانب گامزن تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس گاڑی میں سوار ہے وہ کس شخص کی ملکیت ہے، یا پھر اس بیش قیمت کار کی اصل قیمت کیا ہے۔ اسے تو کبھی دور سے بھی اتنی بڑی گاڑی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کچی بستی کی رہائشی دنیا کی چاکو چوبند سے چکا چوند سے غیر آشنا تھی۔ سجی سوری کسی دلہن کے مانند ہر آسائش و زیبائش سے بھرپور اپنا سوکھواں حسن لیے بیک سیٹ پر بیٹھی تزئین اس وقت کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگانے کے تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔ دل کسی چڑیا کی مانند خوف زدہ تھا۔ پچھلے 2 روز میں رو رو کر اب تو آنکھیں بھی خشک ہو گئی تھی۔ سیٹ پر سر گرائے آئندہ وقت کی وجہ سے خوف زدہ سی وہ لب دبائے بیٹھی تھی۔ کتنی ہی بار ڈرائیور کی خباثت بھری نظروں میں دیکھتی وہ شدت سے موت کو پکار اٹھی تھی۔ ساتھ بیٹھا اس میڈم کا چیلا اسے اپنی نگرانی میں فلیٹ تک پہنچانے آیا تھا۔ نہ جانے اس کی عزت کا سودا کرنے کے عوض ان بے ضمیر لوگوں نے کتنے روپے لیے رکھے تھے۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دوا دی۔ اس نے شدت سے اپنے رب کو پکارا تھا۔ صدا دور کہکشاؤں تک گئی تھی۔ ہاشم اس وقت فلیٹ کی بالکنی کی ریلنگ پر ہاتھ جمائے کھڑا شہر کی رنگینیاں دیکھ رہا تھا۔ وہ سارا دن بنگلے پر گزار کر اپنے فلیٹ پر آ گیا تھا۔ اس گھر میں ہر جگہ محض عروا کی یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس کی مسحور کن کھلکھلاہٹ سماعتوں میں گونجتی محض اذیت سے دوچار کر رہی تھی۔ اس طرح بھی کسی کیفیت سے دوچار وہ اس گھر سے نظر بچا کر یہاں آ تو گیا تھا، مگر سکون تھا کہ کسی کل میسر نہیں تھا۔ جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر وہ ایک سگریٹ سلگا چکا تھا۔ ابھی اسے سگریٹ نوشی کرتے کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے فلیٹ کا دروازہ کھول کر بند کیا ہو۔ وہ حیران ہوا کیونکہ پاکستان جانے سے قبل اس فلیٹ کی چابی اس کے اور بلال کے سوا کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ اسے پہلا گمان بلال کا ہی آیا تھا۔ سلائیڈنگ ڈور گھسیٹ کر روم میں آتا وہ لبوں میں سگریٹ دبائے روم سے باہر آیا تو زمین پر پڑے صنف نازک کو دیکھ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئی تھیں۔ چلو لڑکی باہر آؤ۔ بلڈنگ کی پارکنگ میں گاڑی کے پہیوں کی چڑچڑاہٹ نے ماحول کا سکوت سا توڑا تھا۔ وہ شخص بیک ڈور کھولے کھڑا حکمیہ لہجے میں بولا تھا، نہیں پلیز تمہیں خدا کا واسطہ، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ جوڑ دی۔ اے لڑکی زیادہ ڈرامے بازیاں مت کر اور جلدی باہر نکل، میں نے آگے بھی جانا ہے۔ اور سن، سیٹھ کو خوش کرنا تیرا کام ہے۔ آگے تو نے کوئی ہوشیاری کی؟ کیا پھر سیٹھ نے پیسہ دینے میں چون چرا کی؟
تو پھر تو یاد رکھنا میں تیرے ساتھ کیا کروں گا۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ گھسیٹ کر گاڑی سے باہر نکلتا درست لہجے میں پھنکارا، نہیں پلیز۔ وہ اسی انداز میں گھسیٹتا ہوا لفٹ تک آیا تھا اور مطلوبہ فلیٹ پر پہنچ کر دروازہ ان لاک کرتا، اسے ایک جھٹکے سے اندر پٹکتا باہر سے دروازہ لاک کر کے جا چکا تھا، جبکہ وہ جو زمین پر گری اپنی قسمت کو کوس رہی تھی، اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کر حواس باختہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کون ہو لڑکی؟ ہاشم نے حیرت سے سجی سوری لڑکی کو دیکھا تھا جو بلا کی حسین تھی، مگر وہ سماعتوں سے ٹکراتی آواز پر خوف زدہ سی دیوار سے جا چپکی تھی۔ نہیں پلیز، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میرے قریب نہ آنا۔ ہاشم تو خود حیران و پریشان تھا، گو کہ اس پر لڑکی کے عجیب و غریب الفاظ۔ دیکھو میری بات سنو۔ ہاشم نے قدم اس کی جانب بڑھائے تو وہ خوف زدہ سی بھاگ کر ٹیبل پر رکھی چھری اٹھا چکی تھی۔ دیکھو سیٹھ، اگر تم میرے قریب آئے تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ چھری تیزی سے اپنی کلائی پر رکھتی ہاشم کو بوکھلانے پر مجبور کر گئی، جو پہلے ہی صورتحال سمجھنے سے قاصر تھا۔ لڑکی پاگل ہو گئی ہو کیا؟ پھینکو اس کو نیچے۔ تم ہو کون؟ وہ اس لڑکی کی شدت پر تیزی سے چنگاڑ۔ نہیں نہیں، میرے قریب نہ آنا۔ وہ تیزی سے چیختی پوری طاقت سے اپنی کلائی پر چھری چلانے ہی لگی تھی کہ ہاشم ایک جست میں اس پاگل لڑکی کے نزدیک پہنچتا ہاتھ سے چھری جبڑ چکا تھا۔ آر یو میڈ؟ وہ چیخ رہی تھی۔ ہاشم نے بمشکل تزئین کو قابو کیا تھا۔ چھوڑو مجھے وحشی درندے انسان، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ اس کی گردن میں اپنے ناخن کھبوتی اسے کوئی جنگلی بلی ہی لگی تھی۔ یو ایڈیٹ! ہاشم کا ہاتھ بھی ساختہ ہی اٹھا تھا اور تزئین کے نرم رخساروں پر نشان چھوڑ گیا۔ اوہ سوری۔ ساکت و جامد کھڑی تزئین کو اپنا کان سن ہوتا محسوس ہوا تھا۔ بات سنو میری، کون ہو تم اور میرے فلیٹ پر کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے خوفزدہ دیکھ ہوا میں ہاتھ اٹھا کر سرنڈر کرنے والے انداز میں بولتا سوالیہ گویا ہوا، بغیرت انسان، پہلے تم نے ایک رات کے لیے میرا سودا کیا اور اب بول رہے ہو کون ہوں میں؟ تزئین کے لفظوں پر ہاشم کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ لڑکی پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں تو تمہیں جانتا تک نہیں ہوں۔ اسے شدید قسم کا طیش آیا تھا۔ اچھا تو پھر اپنے فلیٹ پر رات کو لڑکیاں کیا صرف دیکھنے کے لیے بلاتے ہو؟ وہ مزید شیرنی ہوئی تھی۔ ہاشم کے دماغ میں ایک دم چماکہ سا ہوا تھا۔ او مائی گاڈ! وہ بات کا متن سمجھ آنے پر اپنا سر تھام گیا، جبکہ تزئین بھاگ کر دروازے کی جانب بھاگی تھی۔ اف! لڑکی خاموشی سے بیٹھی رہو یہاں پر۔ وہ اس کو بازوں سے دبوچتا گھسیٹ کر صوفے پر بٹھاتا درست لہجے میں بولا، چھوڑو مجھے کمینے انسان۔ وہ مزید زور آزمائی پر اتر آئی تھی۔ ہاشم نے غصے سے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ وہ تیزی سے میز پر پڑے رومال سے اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر گھما کر ہاتھ منہ میں ہی ڈال دیے تھے۔ اب وہ مسلسل منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی، جبکہ وہ جیب سے موبائل نکالتا ذرا الگ تھلگ کو آ گیا تھا اور تیزی سے بلال کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو بھائی، کیسے ہیں آپ؟ پاکستان کب آئے؟ دوسری جانب بلال ہاشم کا پاکستان کا نمبر دے خوشگوار انداز میں پرجوش لہجے میں بولا۔ دوسری جانب ہاشم کا دماغ بری طرح گھوم رہا تھا۔ یہ فلیٹ اس کام کے لیے استعمال کرتے ہو تم؟ ہاشم بولا نہیں تھا بلکہ دھاڑا تھا۔ دوسری جانب بلال کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ہاشم اس قدر اچانک سے وہاں آ سکتا ہے۔ وہ بھائی، وہ کیا وہاں کوئی لڑکی بھی ہے؟ وہ ہچکچا کر اٹک اٹک کر سوالیہ انداز میں بولا تھا۔ شٹ اپ! بہتر ہے کہ کچھ دن تم مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، ورنہ قتل ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں، سمجھے؟ وہ درست لہجے میں تنبیہ کرتا کھٹ سے موبائل سوئچ آف کر گیا۔ صبر سے ہی آ رہا تھا کہ باہر موجود آفت کا آخر کرے تو کیا کرے۔ دیکھو لڑکی، میں تمہارے ہاتھ اور منہ کھول رہا ہوں، زیادہ شور شرابہ نہ مچانا ورنہ۔ وہ اس کی کتھئی خوفزدہ آنکھوں میں اپنی گہری سیاہ آنکھیں گاڑتا تنبیہن انداز میں بولا۔ اس سے جیسے ہی اس سر درد کے منہ سے ہاتھ نکال کر ہاتھ کھولے تھے، وہ ایک بار پھر اس پر حملہ آور ہوتی، اس بار سیدھی روم کی جانب بھاگی تھی، اور بس ایک لمحے کا کھیل تھا کہ وہ تیزی سے خود کو روم میں بند کر چکی تھی، جبکہ وہ اچانک ہوئی اس کارروائی پر بھونسکا رہ گیا۔ یو باہر آؤ لڑکی! اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ نہیں، میں باہر نہیں آؤں گی، مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی آفت کو گلے میں ڈالنے کا۔
اس کا دماغ ہی تو گھوم گیا تھا۔ مجھے یہاں سے جانے دو۔ کیا تم لوگوں کو خدا کا خوف نہیں آتا؟ ایک لڑکی کی عزت سے کھیلتے ہوئے اپنی ماں بہنوں کا خیال نہیں آتا؟ وہ رندی ہوئی آواز میں دکھ سے چور لہجے میں بولی تھی۔ دیکھو، تم جیسا سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ تم مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دو۔ میرا وعدہ ہے میں خود تمہیں باعزت طریقے سے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ اس پر ہاشم نرمی سے بولا تھا۔ میرا گھر؟ وہ سوچ پہ پڑ گئی تھی۔ جبکہ دوسری جانب خاموشی محسوس کر ہاشم روم کی ڈپلیکیٹ کی سے دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتا کھوئی سی تزئین کے مقابل آیا تھا، جو ایک غیر مرد کو اپنے چہرے سے انچ بھر کے فاصلے پر دیکھ اس کے لباس سے آتی مسحور کن خوشبو کو اپنی سانسوں میں اترتا محسوس کر اپنا سانس تک روک گئی تھی۔ ہاشم کی رعبدار طلسماتی شخصیت کا رعب ہی تھا کہ وہ ایک لمحے کو ٹرانس میں چلی گئی تھی۔ تم دیکھو، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں تڑپ کر فاصلے پر گئی تھی۔ اوکے، ریلیکس۔ اب یہ بتاؤ تم چاہتی کیا ہو؟ وہ سرنڈر کرتا ہاتھ ہوا میں اٹھاتا نرمی سے بولا۔ دیکھیں، میں جو بھی چاہتی ہوں اس بات سے آپ کو کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ بس میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ اس کی نرمی پر فوری مدعے پر آئی۔ اوکے، آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتائیں۔ آئی پرومس میں خود آپ کو باعزت طور پر آپ کے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ وہ دونوں اس وقت ہاشم کے گھر میں ہی موجود تھے۔ تزئین نے بے ساختہ اپنی بھیگی پلکوں کی جھالر اٹھا کر اس مہربان شخص کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں صاف کوئی واضح تھی۔ میرا گھر؟ لبوں نے بے آواز سرگوشی کی تھی۔ جی، آپ کا گھر۔ دراصل میں کافی عرصے سے پاکستان سے باہر تھا اور یہ فلیٹ میرے بھائی کے زیر استعمال رہا ہے۔ میں نہیں جانتا آپ کون ہیں یا کہاں سے آئی ہیں، مگر میں پھر بھی اپنے بھائی کی طرف سے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ بہت شرمندہ ہوں میں۔ ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے اس طرح کی گری ہوئی حرکت نہیں کی، وہ نہ جانے کیسے۔ ہاشم شرمندگی کے مارے بہت دھیمی آواز میں معذرتی الفاظ ادا کرتا تزئین کو حیرت میں ڈال گیا۔ بھلا مرد کا یہ کون سا روپ تھا؟ اس نے تو ہمیشہ اپنے ارد گرد خود غرض اور ہوس پرست مردوں کا ہی ہجوم دیکھا تھا۔ آپ میری بات سن رہی ہیں؟ ہاشم تزئین کو خاموش خود کو تختہ پا کر توجہ دلانے کی غرض سے بآواز بولا، جو اس کے لفظوں اور سحر انگیز لہجے میں کھوئی خاموشی سے اس کا موازنہ کرنے میں مصروف تھی۔ چونک کر ہوش میں آئی، ذرا گھبرا کر ارد گرد میں ایک دائرانہ نگاہ گھمائی تو احساس ہوا وہ اس شخص کے بیڈ روم میں موجود تھی، جبکہ وہ اس کے مقابل بس ذرا سے فاصلے پر کھڑا تھا۔ دراز قدامت اور جسامت کا شخص بلا کی رعبدار کسی ریسلر جیسی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ گہری سیاہ آنکھوں میں بلا کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت کیجول سے ہولی میں ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس شخص کسی اور ہی دنیا کا لگ رہا تھا۔ جی، کیا آپ مجھے دارالامان چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ لب چباتی نظریں جھکائے ذرا شرمندگی سے بولی۔ ہاشم نے ذرا چونک کر بھرپور نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا، جس کا قیامت برپا سراپا اور تن پر موجود چست لباس کسی بھی بشر کو بہکا سکتا تھا۔ آپ کا کوئی گھر وغیرہ نہیں ہے کیا؟ اسے یہ سوال کرتے جھجک نے آن گھیرا تھا۔ نہیں، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ تو پھر آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ ہاشم کو شدید حیرت ہوئی تھی کہ بھلا کوئی لڑکی اس طرح کی بات کیسے کر سکتی تھی۔ میں اس وقت جس جگہ سے آئی ہوں نا، وہ شہر کے نیک شرفا کا ایک بدنام علاقہ ہے، اور وہاں بھی میں اپنی پھوٹی قسمت کی وجہ سے پہنچ گئی تھی، مگر ہمیشہ تو ایسا نہیں رہے گا نا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے تو بہتر ہے آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ خاصے دکھی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ اوہ سو سیڈ، بٹ ڈونٹ وری، آپ اگر چاہیں تو کچھ روز یہاں رہ سکتی ہیں۔ نہ جانے کیوں مگر وہ اپنی عادت کے برخلاف خاصی عجیب بات کر گیا تھا۔ جی نہیں، بہت مہربانی، مگر میں کسی اجنبی کے گھر میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ تزئین نے تیزی سے باہر جانے کے لیے قدم اٹھائے۔ اوکے فائن، تو ایک کام کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، وہاں میری فیملی بھی ہوتی ہے، آپ وہاں آرام سے رہ سکتی ہیں۔ اس نے اس جگہ پر جانے کے لیے خود میں ہمت جٹائی تھی جہاں وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ نہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں۔
وہ منتوں پر اتر آئی. اور پھر یہاں سے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس بارے میں کچھ سوچا ہے آپ نے؟ اگر آپ ایک بار پھر انہی ضمیر فروش لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئیں اور ان لوگوں نے آپ کا سودا کر دیا تو ضروری نہیں کہ قسمت ہر بار ہی مہربان ہو. وہ خاصے خشک لہجے میں بولا. آپ کو مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ ذرا مترفل لہجے میں گویا ہوئی تھی. مجھے آپ سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں، میں یہ صرف انسانیت کے ناطے کر رہا ہوں. اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا. لیکن میں آپ کا احسان نہیں لینا چاہتی. وہ اچھے خاصے مخمصے کا شکار تھی. آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ پر احسان کر رہا ہوں؟ آپ جب جاب کریں تو میرے احسان کا بدلہ چکا دیجیے گا. وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا. جاب؟ مگر میں نے تو بس پرائیویٹ انٹر ہی کیا ہے، مجھے کون جاب دے گا؟ وہ ذرا شرمندہ ہوئی. بھلے اسے کیا ہی جاب ملنی تھی. اوہ، تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ پرسوچ انداز میں بولتا کاؤچ پر بیٹھ گیا. تو اب پھر؟ وہ پریشان نظر آ رہی تھی. تو یہ میڈم کہ یہاں سے ذرا مسافت میرا گھر ہے جو کافی عرصے سے بند ہے، جس کی دیکھ بھال کے لیے مجھے ایک قابل اعتبار شخص کی تلاش تھی جو وہاں کی ہر چیز کا خیال رکھے، بالکل ویسی ہی محبت کرے جیسی میں کرتا ہوں. وہ تزئین سے بات کرتا کرتا عروا کی یاد میں کھو گیا تھا. تو میں وہاں کیا کروں گی؟ اسے سمجھ نہ آیا. تم اپنی نگرانی میں ملازمین پر نظر رکھنا، ہر چیز کا خیال رکھنا جیسے کوئی شخص اپنے گھر کا کرتا ہے، بالکل اسی طرح. وہ تیزی سے سر جھٹک گیا. مگر میں وہاں رہ کیسے سکتی ہوں؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی. اوف لڑکی، تم میرے گھر کی دیکھ بھال کرنا، میں تمہیں اس کام کی سیلری دوں گا تو تم میرے پاس آرام سے اپنے خرچے پر رہ سکتی ہو. تزئین نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پر خاموش ہو گئی. مگر اس وقت اور صبح اگر وہ لوگ آ گئے تو اسے ایک نئی پریشانی لاحق ہوئی تھی. لڑکی، تم اس بات کی فکر نہ کرو، ساتھ والے کمرے میں آرام سے جا کر سو جاؤ، ہم صبح ہونے سے پہلے ہی یہاں سے نکل جائیں گے. وہ بات نپٹاتا بالکنی میں جا کر اپنا سابقہ مشغلہ فرمانے لگا تھا جو وہ اس کے آنے سے قبل کر رہا تھا، جبکہ تزئین مرے مرے قدموں سے دوسرے روم میں جا کر دروازہ احتیاطاً اندر سے لاک کر گئی تھی. بالکنی میں سگریٹ پھونکتے ہاشم کی سوچوں کا محور ایک بار پھر اس کی عزیز جان بیوی تھی، جبکہ بیڈ پر خاموش آنسو بہاتی تزئین اور ہاشم الوی پر یہ رات بہت بھاری گزر رہی تھی. ایک ہی فلیٹ میں ایک ہی چھت تلے تزئین اور ہاشم پر گزرتی یہ رات کسی قیامت سے کم ہرگز نہیں تھی. اگرچہ ہاشم کی آنکھیں رت جگے اور کثرت سے تمباکو نوشی کی چغلی کھا رہی تھی، تو دوسری جانب روم بالکنی میں کھڑی تزئین نے بھی ایک لمحے کے لیے پلک نہیں جھپکی تھی. سیاہ رات کو طلوع آفتاب کی چمکیلی روشنی نے بے دردی سے نگل لیا تھا. روم میں موجود سنگل سیٹر صوفے پر بکھری سی حالت میں بیٹھے ہاشم کا غم ایک بار پھر نئے سرے سے تازہ ہو گیا تھا. گزرے چند روز میں پاکستان میں گزری ہر شب عروا کی یاد میں تڑپتے ہوئے گزر گئی تھی. دوسری جانب تزئین اپنی آئندہ زندگی کی مشکلات سے لڑنے کے لیے خود کو تیار کرنے میں کوشاں تھی. وہ دونوں ہی اپنی لایعنی سوچوں کے محور میں اس قدر غرق تھے کہ وقت کی ستم گری کا احساس تک نہ ہوا تھا. جو ہر لمحہ تیز رفتاری سے گزرتا چلا جا رہا تھا. ہاشم کی بے ساختہ نظر گھڑی کی جانب اٹھی تو وہ ٹرانس میں ہڑبڑا کر اٹھا تھا. جہاں سوئیوں کی رفتار کی بازگشت مسلسل جاری تھی، گھڑی 10 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی. او مائی گاڈ، اتنا وقت گزر گیا. وہ تیزی سے اٹھا تھا اور جلدی سے واش روم کی جانب بھاگا تھا. کچھ ہی لمحوں میں وہ فلی ڈریس اپ ہوتا آئینے کے عین سامنے کھڑا باہر جانے کو تیار تھا. مس، وہ نام پکارتا ایک لمحے کو خاموش ہوا. رات وہ نام پوچھنا ہی بھول گیا تھا. تزئین جو محو سی کھڑی تھی، سماعتوں سے ٹکراتی سنجیدہ آواز پر ہڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھی. آپ جاگ گئے؟ ابھی وہ عجیب کشمکش سے دو چار دروازے پر دستک دینے کی نیت سے قدم اٹھا ہی رہا تھا کہ عین اسی وقت وہ دروازے سے باہر نمودار ہوئی تھی. جی. تزئین رات والے حلیے میں ہی موجود تھی. اب بس اس نے روم میں موجود چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپ لیا تھا. ہاشم نے سرسری سی نگاہ ڈال کر قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے. مس تزئین. اسے جلدی سے اس کے علم میں اضافہ کیا تھا. جی مس تزئین، آپ میرے ساتھ آ جائیں. وہ سر ہلاتا فلیٹ سے باہر نکل گیا تھا. جبھی تزئین نے بھی تیزی سے اس کی پیروی کی تھی. بلال صاحب، یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے صرف ایک رات کی بات کی تھی. دوسرے جانب موجود شخص چیختا ہوا تھا. او ہیرو، بات سن، میں نے تجھے لڑکی کی ڈبل قیمت دی تھی.
وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ ان ٹچ ہے۔ وہ درستگی سے دھاڑا تھا۔ تو صاحب جی، وہ لڑکی بہت نایاب اور قیمتی چڑیا ہے ہمارے لیے۔ اس کا حسن تو آپ ایک ہی رات میں دیکھ چکے ہوں گے۔ وہ خباثت سے مسکرایا تھا۔ شٹ اپ! میں جلد اس لڑکی کو تمہارے منہ پر ماروں گا، اور فکر نہیں کرو، اس کی زندگی بھر کا معاوضہ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا چکا۔ اب دوبارہ کال نہ کرنا مجھے، سمجھے؟ وہ درستگی سے بولتا موبائل کھٹ سے بند کر گیا۔ بھائی کو بھی ابھی ہی آنا تھا۔ ہائے، اب تو پتہ نہیں وہ ان ٹچ پیس مجھے کبھی نصیب ہو بھی یا ہو ہی نہیں۔ وہ تصور میں اس لڑکی کو سوچتا، سر کے پیچھے دونوں ہاتھ رکھتا، حسرت بھرے لہجے میں بولا تھا، نہ جانے بھائی نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ ویسے تو وہ ایک شریف آدمی ہے، کہیں وہ طوائف زادی انہیں اپنے حسن کے جال میں نہ پھانس لے۔ اسے ایک نئی فکر لاحق ہوئی، یہ سالہ صفدر بھی اپنی اس بگوڑی بیٹی کے ساتھ کہیں مر گیا۔ چھوڑوں گا تو میں تمہیں ہرگز بھی نہیں صفدر، میرا پیسہ حرام کا نہیں تھا جو تجھ جیسے عیاش پر چھوڑ دوں۔ اس کی انگلیاں ایک بار پھر نیا نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ ہاشم نے جھٹکے سے گاڑی کو ایک عالی شان محل نما گھر کے عین سامنے لا کر روکا تھا۔ بیک سیٹ پر سکڑی سمٹی بیٹھی تزین نے حیرانگی سے سامنے کھڑی خوبصورت سی بلڈنگ کا جائزہ لیا تھا۔ گارڈز کے دروازہ کھولتے ہی گاڑی گول کیاری کے گرد گھومتی عمارت کے عین سامنے ٹھہری تھی، جبکہ وہ حیران پریشان سی بس ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ اس طرح کی حویلی نما گھر تو اس نے محض ڈراموں فلموں میں ہی دیکھ رکھے تھے۔ تزین، میرے ساتھ آ جائیں آپ۔ وہ شاندار مرد نوکروں کی پوری فوج ہونے کے باوجود اس کے لیے ذاتی طور پر بیک ڈور کھولے کھڑا تھا۔ مس تزین، وہ جو عجیب مخمصے سے دو چار ہنوز پلک جھپکے بغیر اسے گھور رہی تھی، چونک کر ہوش میں آئی۔ جی کیا ہوا؟ وہ گڑبڑائی۔ تزین، میرے ساتھ آ جائیں آپ۔ وہ تیزی سے کار سے باہر نکلی تھی، جبکہ وہ اشارہ کرتا جیبوں میں ہاتھ اڑستا خود گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا تھا۔ چھوٹے سے چھوٹے قدموں کے سنگ اس کی پیروی کرتی تزین کی حیرت زدہ آنکھیں محض ارد گرد کا جائزہ لینے میں محو تھی۔ اس گھر کی چمک بڑک آرائش و تزئین دیکھ کسی جنت کے حصے کا سا گمان ہوتا تھا۔ سنگ مرمر سے بنا فرش اور گولڈن تھیم سے سجی گھر کی ایک ایک چیز ہی اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ملازمین کے مخصوص ڈریس کوڈ میں ادھر سے ادھر بھاگتے ملازمین وہ لب چبا کر رہ گئی، جبکہ وہ مین ہال کے عین وسط میں یکدم ٹھہرا۔ ٹرانس میں ساتھ چلتی تزین اچانک کسی شے سے زوردار تصادم ہونے پر خود کو سنبھالتی گڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ اوہ سوری! وہ دونوں ہی اپنی جگہ بکھرائے۔ ہاشم جو کچھ کہنے کی غرض سے پلٹا تھا، خود کے وجود سے ٹکراتے تزین کے مہکتے وجود پر چند لمحوں کے لیے گڑبڑا کر رہ گیا۔ عروا کے بعد شاید یہ پہلی لڑکی تھی جو ایک ہی رات میں دو بار اس کے خاصا نزدیک آ کر ٹھہری تھی۔ اٹس اوکے، اس کے خوفزدہ چہرہ دیکھ ہاشم نے پیشانی مسلی۔ مس تزین، یہ میرا گھر ہے۔ آج تو آپ یقیناً بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں گی۔ میں آپ کو آپ کا روم دکھا دیتا ہوں۔ یہاں تمام ملازمین موجود ہیں، آپ نے محض ان پر نظر رکھنی ہے، مگر آپ کی جاب شروع ہوگی کل سے۔ آج آپ فی الحال آرام کریں، اور ہاں، فکر نہ کیجیے گا، کچھ ہی دیر میں ناشتہ آپ کے روم میں پہنچ جائے گا۔ وہ شخص شاید ساری باتیں ایک ہی سانس میں کرنے کا عادی تھا۔ تزین ان مہربانیوں پر بھلا کیا اعتراض کرتی؟ وہ دھیرے سے سر ہلاتی اس کی تمام باتیں سن رہی تھی، جس کا چہرہ رات سے کئی زیادہ سنجیدہ اور لہجہ شفاف ہو گیا تھا۔ امید ہے کہ یہاں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی پریشانی پیش آ بھی جائے تو اسے خود سے حل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہاشم بات تزین سے کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں سامنے جمی ہوئی تھی۔ تزین تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتی ابھی پلٹنے ہی لگی تھی کہ وہ بول اٹھا، آئیں، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ وہ گڑبڑا کر اس کے ساتھ ہم قدم ہوئی تھی۔ اس نے ہاشم کی ہمراہی میں کمرے میں قدم رکھا تو آنکھیں حیرت کے باعث کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ ہر چیز اس قدر قیمتی اور نایاب تھی کہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کیا ہوا مس تزین؟ آر یو اوکے؟ اس نے اسے منہ کھولے ہونک بنا دیکھ تعجب سے پوچھا۔ جی میں وہ دراصل وہ گڑبڑا کر شرمندہ سی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ کی ضرورت کا تمام سامان کمرے میں موجود ہے، مگر پھر بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ نائمہ سے کہہ سکتی ہیں، اس نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ جی ٹھیک، شکریہ، اسے سر جھکا کر بہت دھیرے سے کہا تھا۔
جبکہ ہاشم اس پر ایک نگاہ ڈال اب الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ پتہ نہیں زندگی آخر مجھ سے چاہتی کیا ہے۔ تزین نے واش روم میں گھس کر سب سے پہلا کام وہ بےہودہ لباس تبدیل کرنے کا کیا تھا جو اس کے جسم سے چپکا جا رہا تھا۔ بابا بھی پتہ نہیں کہاں ہوں گے، وہ لب دبائے اسی بابت سوچ رہی تھی۔ کاش کہ بابا کو جوا کھیلنے کی لت نہ ہوتی تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ وہ آنکھوں میں بے شمار آنسو لیے شدتوں سے رو دی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا بابا۔ وہ مسلسل خیالوں میں باپ سے شکوہ کناں تھی، اور یوں ہی کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی اسے علم ہی نہ ہو سکا تھا۔ ہاشم اپنے اور عروہ کے کمرے میں آیا تو سب سے پہلی نگاہ اس لارج سائز فوٹو فریم سے جا ٹکرائی تھی جو اس کی اور عروہ کی شادی کی تصویر تھی، جہاں وہ ہاشم کے برابر میں کھڑی اس کی کسی بات پر شرمائی شرمائی سے مسکرا رہی تھی۔ تم نے جانے میں بہت جلدی کر دی یار، ابھی تو ہم نے ایک ساتھ اچھا وقت دیکھنا تھا۔ قدم قدم چلتا وہ نزدیک آیا تھا۔ نگاہوں کے سامنے ورلڈ ٹور پر عروہ کے ساتھ گزارے وہ خوبصورت مناظر گھوم گئے تھے۔ واپس آ جاؤ عروہ، تمہارے بغیر مجھے اپنا آپ ادھورا سا لگتا ہے۔ وہ اس سے خیالوں میں مخاطب ہوتا آنکھوں میں ڈرائی نمی پوچھتا بیڈ پر چت لیٹ گیا تھا۔ یہ منظر الفی ہاؤس کے ماسٹر بیڈ روم کا ہے، جہاں ہاشم کے والد سفیان صاحب لاغر سی حالت میں بیڈ پر پڑے تھے جبکہ ان کی بیوی ان کو دوا کھلا رہی تھی۔ آدھا دھڑ اپاہج ہونے کے باعث وہ اپنا کوئی بھی کام خود سے کرنے سے قاصر تھے۔ شائستہ، انہوں نے بمشکل اپنا جملہ مکمل کیا تھا۔ ہاشم، ان کے لبوں پر ہر دم بس ایک ہی نام رہتا تھا۔ شائستہ نے اپنے آنسو چھپائے تھے۔ بلال بتا رہا تھا ہاشم واپس آ گیا مگر اپنے اور عروہ کے گھر پر ہے۔ انہوں نے اطلاع دی تو سفیان صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اس سے کہو مجھے معاف، ان کے لفظ مکمل نہیں ہو سکتے۔ خاموش ہو جائیں سفیان صاحب، جب اس کا دل ہوگا وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ شائستہ نے انہیں باز رکھا جبکہ وہ مسلسل غوں غوں کی آواز نکالتے پچھتاوے کی آگ میں آنسو بہا رہے تھے۔ سن، تیری بیٹی کا پتہ چل گیا ہے۔ بلال نے تزین کے باپ کو کال ملائی تھی۔ کیا؟ میرا مطلب کہاں ہے وہ؟ اسے چھوڑتے ہی سوال داغا تھا۔ میرے بھائی کے گھر میں ہے تیری بیٹی۔ ویسے بڑی کوئی چیز ہے بھائی، کتنوں کو اپنے پیچھے پاگل بنایا ہوا ہے۔ اس نے جب اس لڑکی کا معلوم کرایا تو پتہ چلا کہ تزین وہی لڑکی تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ تو صاحب اب تو آپ نے میرا قرضہ معاف کر دیا نا؟ وہ یہاں سفاکیت کی انتہا ہوئی تھی۔ ویسے کتنا بے غیرت باپ ہے تو، وہ استہزائیہ سے مسکرایا۔ بجائے اس کے اپنی بیٹی کی خیریت پوچھتا الٹا اپنے مطلب کی بات کر رہا ہے۔ اس بار صفدر سٹپٹایا۔ خیریت کیسی صاحب؟ تمہارے بھائی کے پاس ہے تو محفوظ ہی ہوگی نا؟ اس نے خوش آمدی لہجہ اپنایا تھا۔ تو اپنی خیر منا، کیوں مجھے اپنا پیسہ ہر حال میں واپس چاہیے، بلال نے درستگی سے کہتے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ تزین صبح ہوتے ہی کمرے سے باہر نکل آئی تھی کیونکہ ہاشم نے کہا تھا کہ کل سے اس کی ڈیوٹی سٹارٹ ہونی تھی۔ ایسے میں وہ مزید کسی قسم کی غفلت نہیں برت سکتی تھی۔ گڈ مارننگ میڈم کہ تمام سرونٹس کی ہیڈ نائمہ تھی جس کی سپرویژن میں سب الف رہتے تھے۔ السلام علیکم، کیا آپ کے سر گھر ہی ہیں؟ اس سے ذرا جھجک کر پوچھا تھا۔ جی ابھی تو گھر ہی ہیں، آپ بتائیے ناشتے میں کیا لیں گی؟ اس نے سوال کیا۔ میں خود، اس کی ضرورت نہیں ہے میڈم، رات کے کک واپس اپنی ڈیوٹی پر آ چکے ہیں، انہوں نے باخبر کیا۔ اچھا، وہ مزید کیا کہتی، اسی لیے خاموشی اختیار کرتی لب چباتی نائمہ کی ہمراہی میں ناشتے کی میز پر جا بیٹھی تھی اور تفصیلی نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا۔ یہ گھر کسی شاہی حویلی جیسا تھا جہاں ملازموں کی فوج موجود تھی جبکہ ہر چیز قیمتی، صاف ستھری اور بیش قیمت ہے۔ میڈم آپ ناشتے میں کیا لینا پسند کریں گی؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب کچھ ہی سیکنڈز میں ملازمہ اس کے آگے کھانوں کا انبار چن چکی تھی۔ میں، یہ اتنا سب میرے لیے؟ اس کی تو آنکھیں باہر آنے کو تھیں۔ جی آپ اپنی پسند کا جو چاہے لے سکتی ہیں۔
وہ اب ذرا پیچھے کو کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ تزین تذبذب کا شکار فروٹس، جوس اور دیگر اشیاء دیکھ کنفیوز ہو گئی تھی۔ اسے محض صبح میں چائے پاپا کھا کر گزارا کرنے کی عادت تھی۔ اف تزین، جلدی سے کچھ لے لے ورنہ یہ تیرے بارے میں کیا سوچے گی۔ اسے اپنے سر پر جمع کھڑا دیکھ وہ پہلے ہی بھکھلائی ہوئی تھی اور اب جلدی سے ہاتھ بڑھا کر بریڈ پر مکھن لگا دی۔ وہ کن اکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی جو بالکل اسٹریٹ کھڑی دیوار پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ ہاشم فریش سا نیچے آیا تو تزین کو ناشتے میں مصروف دیکھ وہ اپنے قدم روکتا الٹے قدموں گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ تزین کو ساتھ لے تو آیا تھا مگر اسے اپنے ساتھ رکھنا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنے اور عروہ کے گھر میں کسی تیسرے کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتا تھا، اور عروہ بھی تو اپنے گھر میں کسی کی موجودگی برداشت نہیں کرتی تھی۔ وہ کار پورچ میں آیا تو ڈرائیور نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ بیک سیٹ پر بیٹھا تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ قبرستان لے چلو۔ گزرے 3 دنوں میں یہ قبرستان کا تیسرا چکر تھا۔ وہ چاہ کر بھی عروہ کو اپنی یادوں سے نکال نہیں پاتا تھا اور نہ ہی وہ نکالنا چاہتا تھا۔ عروہ میری جان، کیسے ہو؟ وہ مردانہ وجاہت شجاعت کا شاہکار حسین ترین مرد اپنے قیمتی لباس کی پرواہ کیے بغیر قبرستان کی خاموشی میں ایک خاموش قبر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا محو گفتگو تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو اور تمہاری ناراضگی جائز بھی ہے۔ میں اتنے سال تم سے دور رہا، تمہاری قبر پر فاتحہ خوانی کو نہیں آ سکا، مگر کیا کروں، میری ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ بچے کے سے انداز میں بولتے اس نے اپنے تن پر پہنا کوٹ اتار کر سنگ مرمر سے بنی قبر کی صفائی شروع کر دی تھی۔ دیکھو یہ ہوا بھی نا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں ڈسٹ الرجی ہے، تم یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، اور تمہیں گندگی سے بھی تو کتنی چیڑ ہے نا۔ وہ مٹی کا ایک ایک ذرہ اپنے کوٹ سے صاف کرتا، تعصفی لہجے میں بولتا ہوا کو دوش دے رہا تھا جو یکدم چلتی تھی اور ساری مٹی قبر پر پھیرتی نکل جاتی۔ لیکن تم فکر نہ کرنا میری جان، اب میں آ گیا ہوں نا، اب یہاں کی صفائی کی ذمہ داری میری، اب تمہیں بالکل بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے اشارے پر ڈرائیور نے گلاب کی پتیوں کی تھیلی اس کے آگے بڑھائی تھی اور اس نے اس کی قبر پر تمام پتیاں ڈال دی، اپنی آنکھیں پونچھی تھی۔ الوداع میری متاع حیات، میں کل پھر آؤں گا، وہ دکھی دل سے کہتا قبرستان کی خاموشی سے پریشان وہاں سے نکل آیا تھا، جبکہ عروہ کی قبر جو سالوں سے لاوارثوں کی مانی تھی آج روشن سی ہو گئی تھی، کیونکہ اب اس کا بھی کوئی وارث تھا جو ملاقات کی غرض سے وہاں آتا تھا۔ تزین کو اب گھر دیکھنے کا اشتیاق جاگ اٹھا تھا، بس اسی غرض سے وہ دھیرے سے اٹھتی ہے آہستہ آہستہ گھر کا چپا چپا دیکھ رہی تھی جو انتہا کا خوبصورت تھا۔ کاش کہ میں بھی کسی ایسے ہی گھر میں پیدا ہوتی۔ وہ لڑکی کس قدر خوش قسمت ہوگی نا جس کی شادی ہاشم صاحب سے ہوگی۔ وہ اپنی ہی سوچوں کے محور میں غوطہ زن نہ جانے کب اور کس خیال کے تحت ہاشم کے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہو چکی تھی۔ سامنے تصویر میں ہاشم کے ساتھ کھڑی کسی لڑکی کو دیکھ اسے حیرت سی ہوئی تھی۔ کیا مطلب، کیا ہاشم صاحب شادی شدہ ہیں؟ یکدم عجیب سی کیفیات ہو گئی تھی جنہیں وہ کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھی۔ خیر مجھے کیا، اف میں کیسے بغیر اجازت ان کے کمرے میں آ گئی ہوں، وہ سوچتی ہوئی یکدم پلٹنے کو تھی جبھی کوئی دروازہ کھولتا روم میں انٹر ہوا تھا اور تزین نے خوف سے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ اسی باعث پیچھے دیوار پر لگی عروہ کی ان گنت تصاویروں میں سے ایک تصویر زمین بوس ہوئی تھی۔ تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس سے سوالیہ پوچھتے نظریں پیچھے ڈالی تھی جہاں عروہ کی تصویر کے فریم کا شیشہ کرچی کرچی ہوا پڑا تھا۔ وہ سوری، یہ پتہ نہیں کیسے، وہ ایک دم بکھلا گئی۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری سر، پلیز مجھے معاف۔ شٹ اپ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں بغیر اجازت داخل ہونے کی؟ تم نے میری بیوی کی، میری عروہ کی چیزوں کو ہاتھ لگایا میری عروہ کی اجازت کے بغیر؟ وہ جو پہلے ہی غم میں ڈوبا ہوا تھا، تزین کی اس حرکت نے جلدے پر نمک کا کام کیا تھا۔ وہ ایک دم ہی آپے سے باہر ہوا تھا۔ سوری، غلطی سے۔ شٹ اپ، اسے چپی سی لگی تھی۔ گیٹ آؤٹ آف مائی روم، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ وہ اس قدر شدت سے دھاڑا تھا کہ تزین ایک بھی لمحے کی تاخیر کیے بغیر کمرے سے بھاگی تھی اور بھاگتے قدموں سے سیدھی کار پورچ میں آتی صدر دروازے کے پاس آ کر ٹھہری تھی۔ میڈم آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تزین کو روتا دیکھ گارڈز نے استفسار کیا۔ دروازہ کھولے، مجھے یہاں سے جانا ہے۔
اس نے رندے لہجے میں التجا کی۔ آئی ایم سوری میڈم، مگر ہمیں سر کی طرف سے آرڈرز نہیں ہیں۔ یہ آپ کے سر کا ہی آرڈر ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ پلیز دروازہ کھول دے بھائی، اس نے روتے ہوئے التجا کی تھی۔ جبھی کارز نے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے دروازہ کھول دیا، کیونکہ اگر ہاشم نے روکنا ہوتا تو وہ اس کے پیچھے ضرور آتا، اور جب وہ لڑکی کہہ رہی تھی تو سچی کہہ رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ چیل کی تیزی سے بھاگی تھی، جبکہ گارڈز نے ایک نظر دیکھ سیکیورٹی ریزن کے باعث تیزی سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، پوش علاقہ جہاں کوئی قتل بھی ہو جائے تو کسی دوسرے کو خبر تک نہ ہو، جبکہ تزین بری طرح روتی ہوئی بھاگتی ہوئی 2 گلیاں پار کر چکی تھی۔ وہ ایک گلی سے نکلتی اب دوسری انجان گلی میں جا رہی تھی، جس کے درمیان میں ایک اور گلی موجود تھی۔ وہ روتی ہوئی بھاگی چلی جا رہی تھی، جب یہ دونوں گلیوں کے درمیان والی گلی میں سامنے سے آتی گاڑی سے جا ٹکرائی تھی اور ایک لمحے میں زمین بوس ہوئی تھی۔ بلال، جو ہاشم سے ملنے کے ارادے سے ہاشم پیلس آیا تھا، اپنی گاڑی کے سامنے کسی لڑکی کو بے ہوش پڑا دیکھ ہڑبڑا کر رہ گیا اور تیزی سے باہر آیا۔ اے لڑکی، اٹھو، مر گئی ہو کیا؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا، جبکہ اسے سیدھا کرتے ہی وہ حیرت زدہ ہوا اور پھر خباثت سے مسکرایا۔ لگتا ہے قسمت مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہے، مطلب یہ لڑکی ہر جگہ سے گھوم پھر کر میرے پاس ہی آ جاتی ہے۔ پہلے کوٹھے والی لڑکی اور اب کار سے ٹکرانے والی لڑکی بھی تزین ہی تھی۔ تمہاری بربادی میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے جانے من۔ وہ کمینگی سے مسکراتا تیزی سے تزین کو گود میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالتا گاڑی جن سے بھگا لے گیا تھا۔ ہاشم نے دکھ سے آگے بڑھ کر عروہ کی تصویر کا فریم اٹھایا تھا۔ کانچ کی کچیاں سمیٹتا وہ آج پھر اسی اذیت اور تکلیف سے گزر رہا تھا جس سے آج سے کئی سال قبل گزرا تھا۔ نہ جانے کیوں نئے لوگ ہماری زندگی میں آ کر صرف تمہارے اور میرے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ وہ شدید دکھ سے دوچار تھا۔ مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا، یہ میری غلطی تھی۔ اس نے دکھ کا اظہار کیا تھا۔ مجھے معاف کر دو عروہ۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتا ٹوٹے فریم پر اپنے لب رکھتا شدت سے رو پڑا تھا۔ کوئی بھی شخص ہوتا تو اس جوان سال مرد کو یوں روتا دیکھ خود بھی تڑپ اٹھتا۔ صبح سے کمرے میں بند اپنی محبت کا سوگ مناتا وہ شام میں کمرے سے باہر نکلا تھا، اور کمرے سے باہر آ کر اسے احساس ہوا کہ وہ تزین کی ایک چھوٹی سی غلطی پر اسے کتنی بری طرح جھڑک چکا تھا۔ غلطی اس کی بھی تھی۔ جب عروہ اپنی چیزوں کو لے کر حد سے زیادہ ٹچی تھی تو پھر اسے اس کمرے کو لازمی مقفل کرنا چاہیے تھا۔ نائمہ، اس نے نائمہ کو آواز دی۔ یس سر۔ وہ بوتل کے جن کی ماری نازل ہوئی تھی۔ مس تزین کو بلا کر لائیں۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولتا لاؤنج کے صوفوں پر بیٹھ گیا تھا۔ سر، کارز بتا رہے تھے کہ وہ تو صبح ہی چلی گئی تھی جب آپ نے انہیں جانے کے لیے کہا تھا۔ ناسمجھی سے دیکھتی نائمہ نے اس کے سر پر دھماکہ ہی تو کیا تھا۔ واٹ؟ کیا بکواس کر رہی؟ میں نے کب کہا؟ ہاشم کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ سر، وہ میڈم کہہ رہی تھی کہ اس سے بات بنائی۔ ہاشم نے پریشانی سے پیشانی مسلی تھی۔ جسٹ شٹ اپ۔ وہ اس قدر تیز آواز میں دھاڑا تھا کہ نائمہ خوف سے اچھل پڑی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ہاشم کی اس قدر بلند آواز سنی تھی۔ تزین کہاں ہے؟ اس نے درست لہجے میں گارڈ سے استفسار کیا تھا۔ سر، وہ منمنائی۔ جب میں نے منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی بھی اندر یا باہر نہیں جائے گا تو تزین یہاں سے کیسے غائب ہوئی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گارڈز کے دماغ سیٹ کر دیتا۔ رہ کر خود پر تاؤ آ رہا تھا کہ آخر اسے کیا ضرورت پڑی تھی اس معصوم صرف لڑکی سے اس ٹیون میں بات کرنے کی؟ آخر اس نے اس کا بگاڑا ہی کیا تھا؟ سر، انہوں نے کہا کہ آپ نے انہیں یہاں سے چلے جانے کا حکم سنایا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے لہجے میں بولا تھا۔ آئی ایم سوری سر۔ وہ سر جھکا گئے۔ CCTV کیمرہ فوٹیج نکلوا کر لاؤ، اس نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ جی سر۔ وہ تیز قدموں سے بھاگا تھا۔ اوہ شٹ! تزین کو روتا ہوا بھاگتا دیکھ اسے ایک بار پھر ندامت نے آن گھیرا تھا۔ اف، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ ہاشم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ بلال، مگر اسے کیا معلوم؟ وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تزین میرے پاس ہے۔ بالوں میں ہاتھ گھماتا وہ اس وقت شدید قسم کی کشمکش سے دوچار تھا۔ تزین کی آنکھ کھلی تو خود کو نرم بستر پر موجود پایا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ بھاری ہوتے سر کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش میں محسوس ہوا کہ پاؤں پر پلسٹر چڑھا ہوا تھا۔ ہیلو بیبی۔ سامنے سے نمودار ہوتے بلال کے چہرے کو دیکھ تزین نے خوف سے اس کی جانب دیکھا تھا۔
کیسی ہو جانم؟ تزین نے خوف سے ارد گرد میں نگاہ ڈالی۔ میرے نزدیک نہیں آنا، وہ بولتی ہوئی خوف سے پیچھے کو کھسکنے لگی تھی، مگر پاؤں میں چوٹ لگے ہونے کے باعث اس نے اپنے رب کو پکارا تھا۔ اف، بہت نچایا ہے تم نے اپنے پیچھے، وہ خباثت سے بولتا نزدیک جانے لگا تھا۔ تزین نے درد کو نظر انداز کر جلدی سے کھڑا ہونا چاہا، مگر اس سے قبل ہی وہ اس پر جھپٹا مار چکا تھا۔ پلیز نہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ تزین کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ وہ روتی ہوئی ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی، مگر مقابل پر تو گویا حیوانیت سوار تھی۔ چھوڑو، وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، مگر دوسری جانب بلال اپنی ہی کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے دل دہلانے والی چیخوں سے فارم ہاؤس گونج اٹھا تھا، مگر بلال کے کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ تزین جو مسلسل ارد گرد میں ہاتھ چلا کر کچھ تلاش کر رہی تھی کہ جبھی اس کے ہاتھ لمپ آیا تھا اور اس نے پوری قوت سے کھینچتے بلال کے سر پر دے مارا تھا۔ اف، کتے کی! سر سے بہتے خون پر وہ 2 لمحوں کے لیے پیچھے ہوا تھا، دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ تزین نے پوری جان لگا کر اسے پیچھے دھکیلتے قدم باہر کمرے کی جانب بڑھائے، مگر وہ زیادہ دور نہیں بھاگ سکی تھی۔ وہ دھڑام سے کمرے کی دہلیز پر ہی گر گئی تھی اور بلال اپنے حواس پر قابو کیے اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ تجھے تو میں نہیں چھوڑوں گا، اس نے دانت پیسے تھے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا جبھی وہاں پولیس کا چھاپا پڑا تھا۔ اوئے رک جا! پولیس نے آگے بڑھ کر اسے حراست میں لیا تھا، جبکہ تزین نے خوف سے پولیس کو دیکھا تھا، مگر اسے شکر تھا کہ اس کی عزت بچ گئی تھی۔ اٹھاؤ اس لڑکی کو! لیڈیز پولیس نے آگے بڑھ کر تزین کو اٹھایا تھا، جس کی ابتر حالت اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کا چیخ چیخ کر پتہ دے رہی تھی۔ میڈم، میں بے قصور ہوں، اس نے جلد اپنی صفائی دینی چاہی تھی۔ یہ بات اب پولیس اسٹیشن میں چل کر کرنا۔ ڈالو ان دونوں کو گاڑی میں۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ یہ فارم ہاؤس غلط کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ بلال کے دوست کا فارم ہاؤس تھا جو وہ اسی کام کے لیے یوز کرتے تھے، مگر شاید آج قسمت بری تھی یا پھر تزین کی قسمت مہربان تھی جو اللہ نے آج تیسری بار اس کی عزت محفوظ رکھی تھی۔ ہیلو، واٹ؟ ہاشم جو مسلسل تزین کو تلاش کر رہا تھا کہ تھانے سے موصول ہوتی کال اور بات پر غصے سے پیچ و تاب کھاتا رہ گیا تھا۔ اس لڑکے کا کچھ تو کرنا ہوگا۔ بلال کی کال ہسٹری میں بروک کے نام سے آخری نمبر ہاشم کا ہی تھا، جس سے اس کی بات شام میں ہوئی تھی۔ ہیلو، ہاشم بات کر رہا ہوں۔ اس بار اس نے اپنے چچا پلس سسر کو کال ملائی تھی۔ عرفہ کی موت کے بعد سے اس نے ان تمام لوگوں سے مخاطب ہونا چھوڑ دیا تھا۔ آپ سے اگر اپنا بیٹا سنبھالا نہیں جا رہا تو کسی کھوٹے سے بات کر رکھے، کیوں دوسروں کی بہن بیٹیوں کی زندگی برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی دھاڑ پر دوسری جانب موجود فیاض علوی دہل کر رہ گئے تھے، جبکہ وہ موبائل جیب میں ڈالتا گارڈز کی ہمراہی میں پولیس اسٹیشن جانے کے لیے نکلا تھا۔ کون ہو لڑکی تم؟ اپنے ماں باپ کا نمبر بتاؤ، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ تم اپنے عاشقوں کی محبت میں جب گھر سے بھاگ کر آتی ہو تو کیا گل کھلاتی ہو۔ ایسے چکی بات پر تزین نے بمشکل اپنی سسکیاں روکی تھی۔ لاوارث ہوں میں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اب میرے ساتھ جو چاہے مرضی کرے، وہ کڑے دل سے بولتی اپنے چہرے پر بمشکل دوپٹہ جما سکی تھی جو چلتے وقت بہت منتوں پر لیڈیز کانسٹیبل نے اسے لینے دیا تھا۔ ٹھیک ہے پھر لے کر جاؤ اس کو بھی، اور صحیح کی مرمت کرو۔ وہ خوف زدہ ہوئی جبھی وہاں ہاشم آیا تھا۔ آئیے آئیے ہاشم صاحب، وہ چہرہ دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، ماضی میں ان کا بہت لنک رہا تھا۔ بلال علوی کہاں ہے؟ تزین نے شناسہ آواز پر نظریں اٹھائیں اور پھر حیرانگی کے عالم میں دیکھتے فوری جھکا بھی لی تھی، ساتھ ہی رخ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کا بھائی فارم ہاؤس پر اس لڑکی کے ساتھ غلط حرکت کرتا پایا گیا۔ ہاشم نے ذرا سی نگاہیں رخ پھیر کر بیٹھی لڑکی کو دیکھا تھا اور وہ اس کے تن پر موجود لباس دیکھ کر ایک لمحے میں پہچان گیا تھا کہ وہ تزین ہی تھی۔ تزین، یہ آپ ہی ہیں نا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر رخ اپنی جانب کر گیا تھا۔ او مائی گاڈ، میں صبح سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں، آپ؟ اسے بات سمجھ آئی تو وہ حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ وہ میں تزین کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنی صفائی میں کیا کرے۔ ہاشم صاحب، آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جی، اور اب یہ میرے ساتھ ہی جائیں گی، مگر نو اگر مگر۔ چلیں تزین، اور بلال کا معاملہ میں صبح آ کر نپٹاؤں گا، فی الحال اسے حوالات میں بند رکھیں، اور ان کے والد صاحب آئیں یا کوئی بھی، بلال کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے۔ تزین کے پاؤں پر نظر پڑی جو لنگڑاتے ہوئے بمشکل کھڑی ہوئی تھی۔ اوکے سر۔
وہ سخت لہجے میں بولتا پتھر ہوئی کھڑی تزین کو بازو سے پکڑ کر اپنے سہارے گاڑی تک لایا تھا۔ ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھتا گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ اس نے تزین سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، جبکہ وہ روتی سسکیاں بھرتی پورے وجود سے کانپ رہی تھی۔ مس نائمہ، مس تزین آپ کی ذمہ داری ہے، ان کا بھرپور خیال رکھنا ہے آپ نے۔ ہاشم نے نوٹس کیا تھا وہ شرمندہ سی نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ اوکے سر، آ جائے میڈم۔ تزین نے خاموشی سے قدم آگے بڑھا لیے تھے، جبکہ ہاشم کا دماغ مختلف سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہاشم اپنے روم میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ بلال کا معاملہ اب وہ صبح نپٹانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ السلام علیکم۔ صبح ہوتے ہی ہاشم ناشتے کی میز پر تزین کے ساتھ موجود تھا۔ تزین نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا تھا، جو اخبار میں سر دیے بیٹھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ بیٹھے مس تزین؟ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ کل میں غصے میں تھا۔ مجھے اور میری بیوی کو پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی ہماری چیزوں کو بغیر اجازت ہاتھ لگائے۔ اسے تمہید باندھی۔ سوری، وہ میں آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی ہم دونوں کی تھی، اور میں بلال کی وجہ سے آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ اس پر ہاشم نے خفزدہ لہجے میں کہا تھا۔ آپ کیوں معذرت کر رہے ہیں سر؟ میری تو قسمت ہی خراب ہے، بلکہ آپ کا تو بڑا احسان ہے مجھ پر۔ اس بار وہ کربزدہ لہجے میں بولی تھی۔ ہاشم نے تعصب سے اس کے چہرے پر چھائی تلخی دیکھی تھی۔ کیا آپ مجھے شروع سے بتا سکتی ہیں کہ آخر آپ یوں سڑکوں کی خاک کیوں چھان رہی ہیں؟ آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ ناشتہ رکھے ٹھنڈا ہو گیا تھا، جبکہ تزین اب ٹرانس میں خود پر بیتی روداد سنانے لگی تھی۔ کیسے اس کا جواری باپ اسے جوئے میں ہار گیا تھا، اور پھر بلال سے ٹکراؤ اور ہاشم تک رسائی اور سب۔ آئی کانٹ بلیو دس۔ تھینکس ٹو اللہ کہ اس نے ہمیشہ آپ کی عزت محفوظ رکھی۔ وہ یہ نہیں بتا سکا تھا کہ کوٹھے پر سے بھی خریدنے والا اس کا بدبخت بھائی پلس سالہ ہی تھا۔ ہاشم بلال کچھ دیر قبل ہی ہاشم کی ضمانت کے بعد گھر پہنچا تھا، جبکہ الوی مینشن میں نمودار ہوتے ہاشم کے چہرے کو دیکھ سبھی کے چہرے کھل سے گئے تھے۔ کہاں ہے آپ کا بغیرت بیٹا؟ اس کے پیچھے کوئی لڑکی بھی تھی؟ بیٹا ہم سے مل تو لو۔ یہ عروہ کی اماں تھی۔ پلیز آنٹی، میرا آپ سے یا پھر اس گھر سے ہر رشتہ عروہ کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ میں یہاں صرف آپ کے بغیرت بیٹے کی کرتوت پر روشنی ڈالنے آیا ہوں۔ سب کو جیسے چپی سی لگ گئی تھی، جبکہ زخمی چہرہ لیے بیٹھے بلال کو دیکھ تزین خوف سے ہاشم کے پیچھے جا چپی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ رہی ہیں آپ کے بیٹے نے اس معصوم کی جان عذاب کر رکھی ہے۔ پہلے اس کے باپ سے قرض کے عوض اسے خرید لیا، یہ وہاں سے جان بچا کر بھاگی تو کوٹھے کے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی۔ وہاں آپ کے بیٹے نے اس کی قیمت لگائی، پھر کہ یہاں بھی سکون سے نہیں بیٹھا۔ پرسوں رات کی میرے فلیٹ پر رہیں، صبح ہوتے ہی ایک بار پھر انہیں اپنے فارم ہاؤس لے گیا، جہاں پولیس کی ریڈ پڑ گئی تھی۔ ہاشم نے درستگی سے کہتے بلال کو گھورا، جو تیز نگاہوں سے تزین کو گھورا تھا۔ بیٹا یہ تو ہے ہی بدبخت، ہم اس بچی کو پیسے دے دیتے ہیں۔ چچی نے اپنے لاڈلے کا دفاع کیا تھا۔ پلیز چچی، ہر وقت اس کی سائڈ نہ لیا کریں اور نہ ہی اس کے کرتوت پر پردہ ڈالا کریں۔ اور درستگی سے چنگاڑا تھا۔ میری کرتوت تو آپ نے بتا دی، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے کس حق سے پرسوں کی ساری رات ایک دلہن بنی لڑکی کے ساتھ فلیٹ پر اکیلے گزاری، اور پھر اپنے گھر میں 2 راتوں سے؟ ہمیں کیا معلوم آپ اس لڑکی کی معصومیت کا کتنی بار فائدہ اٹھا چکے ہیں؟ وہ ناگواری سے بولا۔ تزین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شٹ اپ، خبردار جو تم نے کوئی بھی بکواس کی، جان سے مار ڈالوں گا۔ ہاشم یکدم اس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ تزین نے نہ جانے کس احساس کے تحت اس کی قمیض پکڑ لی تھی۔ پلیز میری وجہ سے آپ اپنے بھائی سے لڑائی نہ کریں، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، آپ پلیز لڑائی نہ کریں۔ وہ کپاتے لہجے میں بمشکل بول پائی تھی۔ دیکھ لیں مما، آپ کا داماد بس ایسے ہی آپ کی بیٹی سے محبت کا دم بڑھتا تھا، اور اب دیکھیں ایک لڑکی کی خاطر اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ بھائی نہیں، بغیرت بھائی۔ اور کیا کہا تم نے، پرائی لڑکی؟ وہ غصے سے بولتا جیب سے موبائل نکالنے لگا تھا۔ تمہارا نکاح ہوگا اس لڑکی کے ساتھ، ابھی اور اسی وقت۔ نکاح خواہاں کو بلا کر وہ درستگی سے بولا۔ تزین نے خوف سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ آپ پلیز نہیں۔ لڑکی، اس نے تمہاری عزت پر ہار ڈالنے کی کوشش کی تھی، اب اس کی سزا یہی ہے کہ تم اس کی بیوی بن کر ساری زندگی اس گھر میں رہو۔ ہاشم نے اپنے تعین بہت مثبت فیصلہ کیا تھا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے یہ ظلم نہ کریں مجھ پر،
آپ مجھے کسی عیدی سینٹر یا کہیں بھی چھوڑ دیں، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھوں گی، مگر اللہ کا واسطہ ہے یہ ظلم نہ کرے مجھ پر۔ وہ ایک دم روتی ہوئی ہاشم کے پاؤں میں گر پڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ سناٹے میں آ گیا تھا، جو اس کے آگے ہاتھ جوڑے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ تزین اٹھے پلیز۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے مقابل کیا تھا۔ چچی کو اپنے داماد کا یوں اس لڑکی کو چھونا ناگوار گزرا تھا۔ میں جانتی ہوں کسی بھی لڑکی کو اپنے گھر میں جگہ دینا آسان بات نہیں ہے، مگر پلیز مجھ پر یہ ظلم نہ کرے۔ آپ مجھے بھلے ساری زندگی اپنے گھر میں نوکر بنا کر رکھ لیں، میں اف بھی نہیں کروں گی۔ وہ حد سے زیادہ مایوس کن لہجے میں بولی تھی۔ کس کا نکاح پڑھانا ہے بھائی؟ مولوی صاحب کی آواز پر تزین نے خوف سے ہاشم کی جانب دیکھا تھا۔ کسی میرا اور تزین صفدر کا۔ وہ اس قدر اچانک بولا تھا کہ تزین کے ساتھ ساتھ سب سکتے میں آ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ تم میری بیٹی کی جگہ کسی دوسری لڑکی کو کیسے دے سکتے ہو؟ آپ نے میری بیوی کی جگہ رہنے ہی کب دی؟ جا کر میری ماں کو بلا کر لے آئیں، وہ خشک لہجے میں بولا تھا۔ مجھ سے نکاح پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا آپ کو؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولا تو تزین نے تشکر بھری نظروں سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بھلا اس قدر مضبوط صاحبان سے انکاری ہو کر وہ ناشکری نہیں کر سکتی تھی۔ تزین صفدر ولد صفدر حسین، آپ کا نکاح ہاشم سفیان علوی کے ساتھ بعوض 10 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت 2 گواہان کی موجودگی میں طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تزین نے بغیر کسی تگ و دو کے قبول ہے کہا تھا، جبکہ ہاشم کی نگاہوں کے سامنے عروہ کا مسکراتا ہوا چہرہ گھوم گیا تھا۔ وہ مشکل یادوں سے پیچھا چھڑاتے اس نے یہ نکاح قبول کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کے تمام مراحل طے پا گئے تھے۔ تزین سر جھکائے بیٹھی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ یہ میری بیوی ہے، تزین ہاشم علوی۔ خبردار جب کسی نے اس کے کردار پر کوئی بات کی تو اس نے بلال کے مقابل آتے درست لہجے میں باز رکھا تھا۔ چلے مسز۔ وہ جان بوجھ کر سب کو باور کراتا لنگڑاتی ہوئی تزین کو گود میں اٹھا تھا۔ تزین کو سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہاشم کی ماں نے حسرت سے بیٹے کو دیکھا تھا، جس نے ایک بار بھی ان کی جانب دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ ایک بار پھر گھر میں گود میں اٹھا کر لاتا اسے خوف زدہ کر گیا تھا، جبکہ تزین جو اب لنگڑا کر اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی اس کی آواز پر ٹھہری۔ وہ روم میں؟ آپ کا روم وہ نہیں یہ ہے۔ اس نے اپنے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ مگر یہ تو آپ کا اور آپ کی وائف کا کمرہ ہے نا؟ میری وائف کا کمرہ تھا، مگر اب سے یہ آپ کا کمرہ ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے اور عروہ کے روم میں چلا آیا تھا، جبکہ وہ تو حیران و پریشان سی ہاشم کا رویہ دیکھ رہی تھی، جو اسے روم میں چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں نکل گیا تھا، اور وہ ساری رات اس کی منتظر رہی تھی، مگر اس کا انتظار ہی رہ گیا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ ہاشم جو اسے روم میں چھوڑ کر گیا تھا، آج 2 ماہ ہونے کو آئے تھے، وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا تھا۔ البتہ وہ ملازمین سے اس کی خیر خبر لے لیا کرتا تھا۔ تزین اس رات کے بعد سے واپس اسی روم میں شفٹ ہو گئی تھی جہاں اس سے پہلے 2 راتیں گزاری تھی۔ جو بھی تھا، مگر زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ اسے ایک مضبوط صاحبان اور رہنے کو عزت کی چھت چاہیے تھی، جو ہاشم کی بدولت میسر آ گئی تھی۔ اس کے لیے یہ احسان ہی بہت تھا۔ اب ہاشم اپنی پہلی بیوی کے پاس رہتا یا نہیں، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بلال، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ یہ بلال کی والدہ تھی۔ بھائی سے ملنے جا رہا ہوں، وہ مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ کیوں؟ ان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ بھائی سے اپنے کیے کی معافی مانگنی۔ اچھا، جاؤ پھر۔ وہ سر ہلاتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ مس نائمہ، بھائی کہاں ہیں؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولا تھا۔ سر تو گھر پر نہیں ہے، اس نے آہستہ سے لہجے میں کہا تھا۔ اور میری پیاری بھابھی جان؟ اس نے ارد گرد میں نگاہیں چلائی تھیں۔ وہ تو یہی ہیں سر۔ وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ وہاں تزین چلی آئی، جو شاید ہاشم کی واپسی سمجھ رہی تھی۔ وہاں بلال کو دیکھ ٹھہری۔ کون آیا ہے؟ بلال کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آواز حلق میں اٹک گئی تھی۔ کیسی ہیں پیاری بھابھی جان؟ وہ خباثت سے بولتا نزدیک آیا۔ تم جاؤ یہاں سے، ہاشم کو خبر لگی تو وہ تمہیں بخشیں گے نہیں، وہ ذرا مضبوط لہجے میں بولی تھی، جبکہ دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں،
بھائی تمہارا استعمال کر کے تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ گئے، اور اپنی اوقات دیکھ لو کہ تم اس وقت نوکروں کے سہارے ہو۔ وہ کمینگی سے مسکرایا تھا۔ تزین نے خوف سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ شٹ اپ! وہ شدت سے دھاڑی۔ کیا ہوا تزین جان، اتنا شور کیوں ہے؟ ہاشم جو بلال کی بات سن چکا تھا گھر میں داخل ہوتا محبت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ ہاشم! تزین کی گویا جان میں جان آئی تھی۔ جی جانے ہاشم۔ ہاشم نے قریب آتے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ تزین نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا جس کی تمام توجہ بلال کی جانب تھی۔ جی بلال میاں، کہو کیسے آنا ہوا؟ اس بار وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ وہ بھائی آپ سے اور بھابھی سے ملنے آیا تھا، سب آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے بات بنائی تھی۔ بہتر ہے کہ اپنی شکل یہاں سے گم کر لو، اور آئندہ کوشش کرنا کہ اپنی شکل لے کر یہاں نہ ہو۔ وہ اس کے لہجے میں ناگواری محسوس کر خفت کے باعث سرخ پڑتا چہرہ محسوس کر وہاں سے پلٹ آیا تھا۔ کیسی ہیں تزین؟ اب وہ اپنے حصار میں کھڑی تزین کے ماتھے پر بوسہ دیتا اسے حیرت میں مبتلا کر گیا۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ وہ بمشکل خود پر ضبط کر پائی تھی۔ میں الحمدللہ۔ وہ اسے حصار میں لیے اپنے بیڈ روم میں آ گیا تھا، جبکہ وہ پتھر کی مورت بنی کھنچی چلی جا رہی تھی۔ آپ نے یہ بیڈ روم کیوں چھوڑا تھا؟ وہ بیڈ پر نیچے کو پاؤں لٹکائے لیٹ گیا تھا۔ تزین جو قریب ہی بیٹھی تھی اس سے لب چبائے۔ یہ آپ کی پہلی وائف کا روم ہے تو میں کیسے؟ اس نے ہاتھ مسلتے ذرا جھجک کر کہا۔ عروہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ عروہ کے ذکر پر ایک بار پھر اس کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ 2 ماہ لگ گئے تھے خود کو سمجھانے میں کہ اب تزین اس کی ذمہ داری تھی، اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ کیا؟ یہ کب؟ میرا مطلب کیسے؟ وہ ہونک ہوئی۔ آج سے 5 سال قبل ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں عروہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس بار تزین خاموش رہی تھی۔ میری اور عروہ کی پسند کی شادی تھی۔ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے کب بچپن کی دوستی محبت میں بدل گئی ہمیں خبر ہی نہ ہو سکی۔ لیکن ہمارے گھر والے ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ان کے دل ایک نہیں تھے۔ ہمارے ماں باپ ایسا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے میں ضد کر کے عروہ کو شادی کر کے اس گھر میں لے آیا تھا۔ یہ گھر عروہ اور میں نے بہت محبت سے سجایا تھا، مگر میرے بابا جو چچا کی ساری جائیداد اپنے نام کرانا چاہتے تھے، مگر چچا کی طرف سے مخالفت کے بعد انہوں نے طے کیا کہ وہ انہیں بیٹی کے ذریعے بلیک میل کریں گے، مگر میں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ ایک دن میں آفس میں تھا، مجھے خبر آتی ہے کہ عروہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میں جب تک ہسپتال پہنچا وہ مجھے چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا چکی تھی۔ انویسٹیگیشن کروانے پر معلوم ہوا کہ عروہ کی گاڑی کے بریک فیل کروائے گئے تھے، جو میرے بابا نے کیے تھے تاکہ چچا کو سبق سکھا سکیں۔ ماضی کا وہ دردناک لمحہ یاد کرتے کرتے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے۔ آئی ایم سوری ہاشم، مجھے معلوم نہیں تھا۔ تزین نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ یہ اس رشتے میں ملنے والا پہلا لمحہ تھا۔ دونوں کے ہی جذبات عجیب ہو رہے تھے۔ تمہارے بابا اس وقت جیل میں ہیں، انہوں نے پھر کسی سے غبن کیا تھا۔ تزین نے سن کر سر جھٹکا تھا۔ وہ اپنے بے حس باپ کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتی تھی، جن کی وجہ سے اس نے زندگی کا اس قدر کربناک وقت دیکھا تھا۔ آپ چھوڑیں ان کو، اب میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہاشم نے بغور اس لڑکی کو دیکھا تھا جو واقعی بلا کے خوبصورت تھی۔ ویسے مسز آپ بہت پیاری ہیں۔ اس بار ہاشم نے پیش قدمی کرتے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ ایک دم شرما کر چہرہ جھکا گئی تھی۔ ہاشم کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ ہاشم، آپ اپنے بابا کو معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ ایک سالہ آیت کو گود میں لیے بیٹھی تزین نے خاموش بیٹھے ہاشم سے کہا تھا، جو آج اپنے باپ سے مل کر آیا تھا اور بس جب سے ہی خاموش تھا۔ وہ اپنی نئی زندگی ضرور شروع کر چکا تھا، مگر ہاشم کی زندگی میں جو جگہ عروہ کی تھی وہ ہنوز برقرار تھی، اور نہ ہی تزین نے عروہ کی جگہ لینے کی کوشش کی تھی۔ میں نے بابا کو معاف کر دیا ہے، وہ رانس میں بولا تھا۔ آیت جو مسلسل باپ کی جانب ہمک رہی تھی اب منہ بسور کر رونے لگی تھی، جو آج اسے گود میں ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ ہاشم دیکھیں، یہ آپ سے ناراض ہو گئی ہے۔ ہاشم جو اپنے سوچوں میں ڈوبا ہوا بیٹھا تھا، بیٹی کو روتا مچلتا دیکھ ایک دم سیدھا ہوا۔ اوہ میری گڑیا، بابا سے ناراض ہو گئی میری ڈال؟ ہاشم نے جلدی سے بیٹی کو گود میں اٹھایا تھا، جو اس کی گود میں آتے ہی خاموش ہو گئی تھی۔ بس یہ سارے آپ دونوں ماں بیٹی کے ڈرامے ہیں۔
تاکہ میری توجہ کہیں اور جا ہی نہ سکے۔ ہاشم نے اپنی بیٹی کو خاموشی سے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل ڈھونڈتا دیکھ ذرا خفگی سے کہا تھا۔ تزین کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کی توجہ ہمارے علاوہ کہیں اور جائے۔ وہ لاڈ سے بولتی اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی تھی۔ تھینک یو مجھے اتنی پیاری سی ڈال دینے کے لیے۔ واحد کے ماتھے پر لب رکھتا اب تزین کو بھی اپنے حساب میں لے چکا تھا، جو آج سارا دن کی روداد شیئر کرتی، عائد کی شرارتیں بتاتی، کبھی ہنس رہی تھی تو کبھی روحانسو ہو رہی تھی، جبکہ ہاشم اپنی بیٹی کو محبت سے دیکھتا اپنی دونوں زندگیوں کو خود میں بھینچ کر بیٹھا تھا۔ جبکہ دور کہیں عروا نے مسکرا کر ہاشم کی جانب دیکھا تھا اور پھر وہ اسے زندگی سے مطمئن دیکھ آگے بڑھ گئی تھی۔ ایک موتی آنکھ سے ٹوٹتا تزین کے بالوں میں جذب ہو گیا تھا، جب سر اٹھاتی اس کی بیڈ میں ہاتھ چلاتی کوئی فرمائش کر رہی تھی، اور اب اس کی تمام توجہ اپنی خوبصورت سی بیوی اور بیٹی کی جانب تھی۔ وہ اپنے والدین کو معاف تو کر چکا تھا، مگر اس کی زندگی میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، جو اس سے اس کا قیمتی رشتہ چھین چکے تھے۔ ختم شد۔